یہی کلمہ جس کی بنیاد پہ صحابہ نے قربانیاں دی یا کہ نہیں؟ بولو دی ہے نا، اور تابعین نے بھی قربانیاں دی، اور علماء نے بھی قربانیاں دی، اماموں نے بھی قربانیاں دی۔ پھر یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ملک پاکستان بنا۔ سارے مجھے ذرا بتاؤ، جسے جسے پتہ ہے مجھے بتاؤ، میں ذرا پیک لیول پہ پہنچ چکا ہوں تقریر کے اندر، ذرا بتاؤ مجھے یہ بات، پاکستان کو بنانے والا کون ہے اسباب کی دنیا کے اندر؟ کون ہے بولو جی جی؟ اسباب کی دنیا میں، جزاک اللہ، محمد علی جناح نے بنایا۔ بولتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو نا؟ یہ وہی محمد علی جناح ہے جس نے کہا تھا کہ ہمارے 3 رشتے ہیں، ہم ان 3 رشتوں میں جب مضبوط ہو جائیں گے، ان 3 رشتوں سے رشتہ جوڑ لیں گے تو پھر ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم بن جائے گی۔ وہ 3 رشتے کون سے؟ ہم توحیدی بن جائیں، ہم سنت رسول والے بن جائیں، ہم قرآن والے بن جائیں۔ جب ان 3 رشتوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا، کوئی جہاں بھی رہے سارے مسلمان ایک قوم بن جائیں گے۔ بات سمجھے؟ آگے چلو۔ اور اسی محمد علی جناح نے کیا کہا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تم ایک چٹان دنیا میں ایسی، ایک لنگر ایسا ہے جس کے ساتھ جس نے بھی تعلق جوڑا ہے پوری ملت کی تعمیر اور عمارت اسی پہ استوار ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ محمد علی جناح نے کہا ہمارے پاس ایک ہی اسوہ ہے جس پہ چل کے ہمیں رہنمائی ملے گی، وہ محمد الرسول اللہ کا۔ محمد علی جناح نے کہا عظیم مسلح دنیا میں صرف محمد الرسول اللہ، عظیم قانون دان محمد الرسول اللہ، عظیم رہنما کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ۔ آپ سارے مان گئے ہو نا کہ پاکستان کا بانی کون ہے؟ بولو۔ میں بات آگے کرنے لگا ہوں، تشویش پیدا کر رہا ہوں اور تشویق پیدا کر رہا ہوں، سنیے گا۔ پاکستان کو بنانے والا کون ہے؟ محمد علی جناح۔ نانا لوگو، یہ تو صرف ظاہر پہ تھا، اس کی بیعت میں دیکھو نا محنتیں کس کی ہیں۔ یہی محمد علی جناح برطانیہ میں رہتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، اس کا یہ کہنا کہ قرآن حق، اس کا یہ کہنا کہ سنت حق، اس کا یہ کہنا کہ توحید حق، اس کا یہ کہنا کہ عظیم مسلح کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد علی جناح کے اندر یہ فکری کیفیت، یہ دین کی تڑپ پیدا کرنے والی شخصیت علماء دیوبند میں سے دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے۔ بات سمجھے؟ ظاہر پہ صرف محمد علی جناح تھا، لیکن پیچھے محنت کرنے والا اس پہ کون تھا؟ بولو۔ ہم علماء دیوبند کی محنتوں کو پاکستان کی تحریک آزادی میں بلا نہیں سکتے۔ ہاں دیکھو نا شمس الحق افغانی کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے پڑھاتے لوگوں کا ذہن بنا دیا۔ 1928 میں سب سے پہلے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پاکستان کا تصور قائم کیا اور خود مختاری والے ملک کا تصور لوگوں کے دلوں میں بٹھایا۔ 1930 کے اندر علامہ اقبال نے صدارتی خطبہ دے کر اسی تصور کی تائید کر دی۔ پھر یہی چلتے چلتے وہ وقت آیا، شاہ عبدالعزیز نے اسی پاکستان کے پیچھے زہر کھا لی کہ لوگوں نے انہیں زہر دی، جس کی وجہ سے ان کی نظر ختم ہو گئی، ان کی جائیدادیں روک لی گئی۔ اسی طرح شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 2 سال مالٹا کی جیل میں گزارے، اتنی سزا دی گئی، کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے لگے ان کے وجود میں دیکھا کہ 4-4 انچ کے سوراخ ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ حقیقت میں یہ ہمیں ملک پاکستان دلانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں کھلے عام صدا لگے، حاجت روا اس کے علاوہ کوئی نہیں، مشکل کشا اس کے علاوہ کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو دنیا سے چلا جائے قبر میں چلا جائے وہ سنتا نہیں، اس لیے کہ پردوں کے پیچھے سننے والا کون ہے؟ عقیدہ شاد التوحید کا سننا زندہ باد۔ جی میں نے کہا نا آج موضوع ذرا تاریخی سا
ہو گیا، چلیں یہ بھی سر میں سنتے جاؤ. اچھا جی اب ذرا بتاؤ نا، یہ محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، اس نے کہا کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ کی سنت حق، ہمیں توحیدی بننا ہوگا. سارے مجھے بتاؤ یہ تربیت اس کی کس نے کی تھی؟ بولو. یہ تربیت علماء دیوبند نے کی ہے، اور شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی بہنوں کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث رہ کر حدیث بھی ساتھ ساتھ پڑھائی، لوگوں کی ذہن سازی بھی کی کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر ایسے نہیں، اپنا ملک بنانا پڑے گا جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہوگی. اور اسی طرح اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا، میں نے پاکستان کا تصور تو پیش کر دیا، لیکن اس تصور پہ اب عمل کیسے ہوگا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا کہ نہیں. لیکن اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں ہمارا تعلق بھی تو پھر خدا سے ہے نا. اسی کشمکش میں رہتا تھا، میں سو گیا، خواب میں مجھے بار بار رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ نے مجھے تسلی دی، اے اشرف علی پریشان نہ ہو، جس تو نے مشن کو اٹھایا ہے اسی مشن میں مسلمانوں کی کامیابی ہے. ان کا ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں صرف صدا ہونی چاہیے تو اللہ کی توحید کی ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ علماء دیوبند کا کردار ہمیں توحیدی نعرہ برملا، توحیدی نعرہ برملا، نسبت قرآن، نسبت سنت مصطفیٰ. اب سمجھیے گا، اب ہم علماء دیوبند کی کردار کو، بولو علماء دیوبند کی قربانیوں کو پاکستان میں نہیں بھلا سکتے. بولو نہیں محبت سے بولو نا، نہیں بھلا سکتے ہم پاکستان کے اندر علماء دیوبند کی قربانیاں نہیں بھلا سکتے. اور محمد علی جناح نے کہا اگر اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تائید میرے ساتھ نہ ہوتی میں پاکستان کا قیام نہ کر سکتا. اور جب پاکستان بن گیا تو پھر سب سے پہلے اس پرچم کو لہرانے کے لیے محمد علی جناح کی نظر تھی تو شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں پر تھی کہ اس پرچم کو کی کراچی میں اگر لہرائے گا تو علماء دیوبند کا فرزند لہرائے گا، ہے نا. اور اسی طرح حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا پاکستان بنانا چاہیے. انہوں نے دو وجہ سے اختلاف کیا. پہلی وجہ یہ میں وہ عرض نہیں کرتا، دوسری وجہ ایک یہ بیان کی کہ تم مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دو گے، لیکن پھر بھی پاکستان بن گیا. جب پاکستان بن گیا حسین احمد مدنی نے کہا میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں. جب مسجد نہ بنی ہو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ مسجد نہ بناؤ، لیکن بن جائے تو پھر اس کی حفاظت ایمان کا حصہ ہوتا ہے. میں حسین احمد مدنی کہتا تھا کہ پاکستان نہ بنے، لیکن اگر بن گیا ہے تو اب پاکستان کی حفاظت کرنا حسین احمد مدنی کے ایمان کا حصہ ہے. بات سمجھ آئی؟ علماء دیوبند کا ہم کردار بلا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے وہ سمجھ گئے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور آگے چلو، انگریز سے بڑی ٹکر لینی پڑی، انگریز سے بڑی بولو ٹکر لینی پڑی. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یہ حرام ہے، منع ہے. خالد دینا حال کراچی میں بلایا گیا اور کہا گیا اے حسین احمد مدنی ذرا یہ تو بتانا تو نے یہ فتویٰ دیا ہے. حسین احمد مدنی نے جو جواب دیا میرا ضمیر کہتا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ سن لو جج صاحب، جو فتویٰ دے دیا گیا ہو اس سے مکرا بھی جا سکتا ہے، اس سے پھرا بھی جا سکتا ہے. فتویٰ دینا اور بات ہوتی ہے، موقع پہ جب فتویٰ دیا جائے تو اس کی اور بات ہوتی ہے. میں تو خالد دینا حال میں مجرم بن کے آیا ہوں، مجرم ہوں، لیکن مفتی کی حیثیت سے فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یہ جرم ہے، یہ منع ہے. کہنے لگا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ بغاوت کا کیس بن جائے گا، سزائے موت ہوگی. سنو ذرا سنو. حسین احمد مدنی نے بغل سے
سفید کپڑا نکالا اور ٹیبل پہ یوں رکھ کے کہا کہ اسے میری لنگی نہ سمجھ، اسے میرا خرقہ تصوف نہ سمجھ، اسے میری پگڑی نہ سمجھ، بلکہ جو بغل میں کفن لے کے پھرتے ہوں انہیں سزائے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ جو کفن لے کے بغلوں میں پھرتے ہوں انہیں عدالتوں میں بیٹھ کے عدالت کی مرضی کے خلاف فتویٰ دینے سے ڈر نہیں لگتا۔ تو پھر حافظ آباد کے لوگوں ذرا اس بات کو مانو نا، اس بات کو مانو، پاکستان کی تحریک آزادی میں علماء دیوبند کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ بولو بھلایا جا سکتا ہے؟ بولو نہیں بھلایا جا سکتا۔ آؤ ذرا پھر سنو پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آخری بات کہنے لگا ہوں، جسے پسند آئے نہ اپنے بڑھاپے کو دیکھے نہ جوانی کو دیکھے، بلکہ محبت میں ذات لہرا کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اگر کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے نا، تو پھر پاکستان کے نظریے کو سب سے کامل اور اکمل اور اتم درجے میں سنبھالنے والی اگر جماعت ہے تو اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ اکابرین اشاعت التوحید و سنہ۔ بات سمجھے؟ اگر اکمل اور اتم اور کامل درجے میں پاکستان کے مطلب اور نظریے کو سنبھالا تو کس جماعت نے؟ بولو پھر سنو ذرا، اگر پاکستان سے محبت جس کی ہے بولو ہاتھ کھڑا کر کے، کس کی محبت پاکستان سے؟ پاکستان کی سرزمین سے پیار ہے یا کہ نہیں؟ بولو۔ تو پھر سنو، پاکستان کی سرزمین سے اگر تمہارا پیار ہے تو پھر یہ بھی مان لو نا کہ پاکستان کا مطلب کلمہ ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ہمیں پاکستان سے پیار ہے، اس زمین پہ پھر رب کے سوا سجدہ بھی کسی کا نہیں، اس زمین پہ نظر و نیاز رب کے سوا کسی کی نہیں، اس زمین پہ اگر ہمیں غیر اللہ کی نام کی پکار نظر آئے ہم اسے بھی بند کریں گے، نظر و نیاز رب کے سوا نظر آئے ہم اسے بھی بند کریں گے، اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کہ سنت بھی چلے گی تو کس کی چلے گی؟ بات سخت کرنے لگا ہوں، پاکستان سے پیار ہے نا تو وہ بنیاد کلمہ طیبہ، تو پھر داڑھی سے بھی پیار کرو نا کیونکہ کلمہ کہتا ہے، پھر وراثت بھی پوری پوری تقسیم کرو نا کیونکہ کلمہ کہتا ہے، پھر دیور جیٹ سے عورتیں پردہ کرے نا کیونکہ کلمہ کہتا ہے، پھر کسی کا حق نہیں دبانا اس وجہ سے کہ ہمیں کلمہ کہتا ہے۔ بات سمجھئے؟ پاکستان سے بڑا پیار ہے لیکن کلمے پہ عمل کوئی نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان سے پیار ہے کہ نہیں؟ سب کا ہے نا اپنے وطن سے پیار؟ پوچھو ان سے جو جوانی کی جوش و جذبہ میں باہر ملکوں میں جاتے ہیں کمانے کے لیے، بال بچے دار ہوتے ہیں اور لیکن چھپ چھپ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی گلیاں اور زمین یاد آتی ہے۔ پیار ہے نا پاکستان سے؟ تو اگر پاکستان سے پیار اور محبت ہے اور حب الوطن من الایمان، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تو پھر جس بنیاد پہ پاکستان بنا وہ ماننا پڑے گا ہمارے عمل میں بدعت نہیں بلکہ سنت ہونی چاہیے۔ تیجا کل 10واں 40واں نہ کر کے پاکستان سے محبت کو ظاہر کرو۔ اور آخری بات کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، پاکستان کے نظریے کو سنبھالنے میں جہاں علماء دیوبند کا کردار ہے وہاں پہ میرے شیخ القرآن اور عنایت اللہ شاہ بخاری کا بھی کردار ہے۔ بتاؤ ان سے بڑھ کے کس نے توحید سنائی ہوگا قریب زمانے میں؟ ہے نا شیخ القرآن نے قرآن سنایا، اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے ہمیں عدم سماع کا مسئلہ سمجھایا، اور میں سمجھتا ہوں عدم سماع کا عقیدہ عین کلمہ طیبہ ہے۔ میری اس تقریر کو دیوانہ سمجھ لو یار، یہ پاکستان کی محبت میں دیوانہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کلمے کی محبت میں دیوانے ہیں کہ اگر کلمہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے پھر رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں اگر طریقہ چلے گا
تو وہ رسول اللہ کا بتایا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا قرآن کو مانو اور میری سنت کو مانو، اور رسول اللہ کی سنت پہ صحابہ کی سیرت کو بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔